اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے جنگجوؤں میں جاری جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے مزید 15 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ غیر ملکی خبری سائیں ادارے کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مارٹر گولوں سے حملوں میں اسرائیل کی 43 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں اور 15 اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا، جبکہ درجنوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں۔ القسام بریگیڈ کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے 4 فوجی ڈرون قبضے میں لے لیے، جبکہ حماس کی جانب سے تل ابیب پر بھی راکٹ حملے کیے گئے، جن میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج حفت مٹانے کے لیے نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے محفوظ زون پر حملے شروع کر دیے۔ رات بھر گولہ باری اور غزہ شہر میں مکانات پر بمباری سے 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح پر حملوں کے علاوہ خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم بھی پھینکے۔ اب میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 110 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیوں میں مغربی کنارے سے 12 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے انسٹی-ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار اینڈ کرٹیکل تھریٹس پروجیکٹ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی فوج رفح آپریشن کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور رفح آپریشن کے لیے اسرائیل اور مصر کے انٹیلیجنس حکام نے قاہرہ میں ملاقات بھی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں لاکھوں فلسطینیوں نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کے باعث رفح بارڈر کی طرف ہجرت کی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا نے ہزاروں فلسطینیوں کے قتل میں ملوث اسرائیل کی جانب سے رفح کے محفوظ زون میں فوجی آپریشن پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ رفح بارڈر میں موجود ہزاروں پناہ گزینوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ رفح کے محفوظ زون میں اسرائیلی فوجی آپریشن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر نے بھی رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے منصوبے پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں 15 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں۔ اسرائیلی فوجی منصوبے نے شہریوں کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ترکی کے انٹیلیجنس سربراہ نے قطر میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی، جس میں غزہ میں امداد اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی بات ہوئی۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک 27,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 65,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے اور غزہ کی 80% سے زائد آبادی نقل مکانی کر چکی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی روکنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی اخبار نے گزشتہ روز کہا کہ امریکی ایلچی آموس ہاکسٹین اپنے موجودہ دورہ اسرائیل کے دوران وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، جنگی کونسل کے وزیر بینی گیٹز اور صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کریں گے، تاکہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان محاذ ذرائع کو روکنے کے لیے ایک مؤثر بندوبست تک پہنچا جا سکے۔ گزشتہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ایک طرف اسرائیلی فوج اور دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ گروپ اور مسلح فلسطینی دھڑوں کے درمیان تقریباً روزانہ سرحد پار سے گولہ باری ہوتی ہے۔ لبنان میں حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 218 افراد جان کی بازی ہار گئے۔